اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سورہ رات شروع ہے. سورہ رات کا مقصد ہے نفی شرک فی الدعاء. یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ پکار کے لائق وہ صرف اور صرف اللہ ہے، غائبانہ پکار کے لائق. اور یہ دعویٰ بیان کیا جاتا ہے آیت نمبر 14 میں، آیت نمبر 30 میں اور آیت نمبر 36 میں. یہ سورت 4 حصوں میں تقسیم بھی ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک ہے، اور اس پہلے حصے میں 5 قسم کے ادلہ عقلیہ بیان کیے جاتے ہیں. ایک قسم خالق لکل شیء هو اللہ، دوسرے قسم دلائل عالم بکل شیء هو اللہ، تیسرے قسم دلائل حافظ بکل شیء هو اللہ، چوتھے قسم دلائل متصرف فی کل شیء هو اللہ، اور پانچویں قسم دلائل سب میرے محتاج ہے، رات فرشتہ بھی میری پاکی بیان کرتا ہے. پہلا حصہ ہمارا شروع ہے. خلق کے دلائل بیان ہو چکے ہیں. آج کے سبق میں آیت نمبر 8 اب دوسرے قسم کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں. عالم بکل شیء هو اللہ، کہ ہر ایک چیز کو جاننے والا، علم رکھنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے ما تحمل کل انثی، وہ جو اٹھاتی ہے ہر ایک عورت، وما تغیض الارحام، اور وہ جو کم کرتی ہے
رحم عورتوں کے، وما تزدادو اور وہ جو زیادہ کرے عمر طبعی میں سے، کم زیادہ عمر طبعی میں سے، ماں کے پیٹ میں بچے کی عمر طبعی وہ 9 مہینے ہیں۔ 9 مہینے بچے کا دورانیہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کا قطرے سے بننا، آہستہ 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 روح ڈالا جانا، روح میں جب ڈالی جاتی ہے پھر اس کے بعد جب وہ 6 مہینے زندہ رہتا ہے تو پہلے تو وہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مہینے سے بچہ پہلے پیدا ہو جاتا ہے اور وہ زندہ بھی ہوتا ہے۔ 7 مہینے کے بچے بھی زندہ رہ پاتے ہیں، کبھی کبھار 8 مہینے کے نہیں زندہ ہوتے، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے عمر طبعی سے بچے زیادہ مدت گزار لیتے ہیں ماں کے پیٹ میں، 2 سال بھی گزار لیتے ہیں، سال بھی گزار لیتے ہیں، 15 مہینے بھی گزار لیتے ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ میرے لیے مجھے خود کہتی ہے تم نے 11 مہینے گزارے تھے، میرا بالکل دنیا میں آنے سے دل نہیں کر رہا تھا۔ تو بعض اوقات 11-12 مہینے بھی ہو جاتے ہیں۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وہ 4 سال بعد پیدا ہوئے تھے، سوچیے ذرا، 3-4 سال بعد مطلب وہ پیدا ہوئے تھے، یا 2 سال بعد پیدا ہوئے تھے، لیکن جب وہ پیدا ہوئے تو وہ ہنس رہے تھے اور ان کے دانت بھی تھے اور وہ پھر چلنے پھرنے بھی لگے۔ ان کا نام امام ضحاک رکھا ہے، ضحاک ہنسنے کو بولا جاتا ہے، ہنستے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مشکات میں بھی ہے یہ اور بہقی نے بھی یہ ذکر کیا ہے، امام بہقی نے، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی وہ آیا اور آپ سے شکایت کی کہ ایسے میں تقریباً 2-2.5 سال سے باہر ہوں تجارت کی غرض سے، اور میں ابھی جو واپس آیا تو میری بیوی حاملہ ہے، میں تو کام ہی نہیں، اب کیا کرے اس کے ساتھ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے رائے مانگی کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کو رجم کیا جائے کہ نہیں۔ کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ اس عورت کو رجم کریں گے تو چلو اس نے تو زنا کیا ہوگا، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے تو اس کا کیا گناہ؟ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا، چلو صحیح ہے، اس کے بچہ پیدا ہونے تک انتظار کرتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوا اس کے دانت بھی ہو چکے تھے، کیونکہ دانت بچے کے پیدائش کے 8 مہینے، کسی کے سال بعد، کسی کے 9 مہینے بعد ہوتے ہیں۔ تو جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے دانت بھی ہو چکے تھے اور کچھ دن بعد وہ پھرنے بھی لگ گیا۔ تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو سمجھ گئے معاملہ، اس بچے نے دراصل ماں کے پیٹ میں اتنی مدت گزاری کہ یہ بچہ حلالی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مائے بیٹے اور وہ معاذ کی طرح بچے جنے، لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی اس کے رجم کا فیصلہ کر دیتا۔ اب آپ
بعض لوگ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ رجم کا کیوں دیا تھا؟ فیصلہ بھی نہیں دیا تھا انہوں نے تو ابھی مشورہ مانگا تھا سب صحابہ سے، اور ان کو حضرت معاذ کا مشورہ جو ہے تو وہ پسند آیا، اور وہ بچہ بالکل باپ کی فوٹو کاپی بھی تھا جب وہ پیدا ہوا۔ اللہ جو کسی کی صفائی کرتا ہے اس انداز میں بھی کر لیتا ہے، کرنے بھی لگا، جان بھی تھے، اور غالباً کے وہ باپ کی طرح بھی تھا، سب خوش ہو گئے تھے۔ تو یہ بات معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، شیعہ لگ جاتے، کہتے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ ان کو تو ویسے ہی بہت ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ہم ایک صحابی کو اوپر اور ایک کو نیچے نہیں کرتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جگہ ہے، ان کے اپنے جو ہے تو اتنے کارنامے ہیں، اتنے بہادر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ گھٹا دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتی، یہ بات علی نے کی تھی۔ ہم کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بے شک زیادہ ہے، ان کے کارنامے بھی زیادہ ہے، لیکن یہ بات آپ جس صحابی نے کی ہے انہی کی طرف منسوخ کر لیا تھا۔ یہ بات معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ تو آج بھی جو بھی آپ کو اچھی بات ملے گی یا جو بھی اچھی نہ بھی ہو، لیکن یہ دوستوں کے بارے میں اور رشتہ داروں کے بارے میں اور محبت کے بارے میں اور جو بھی اقوال جری ہے نا جتنے بھی سارے کے سارے انہوں نے حضرت علی سے منسوخ کر رکھے ہیں، اور میسج پہ لکھتے ہیں، اسٹیٹس پہ لکھتے ہیں علی علیہ السلام نے فرمایا۔ ساری شیعوں کی چالیں ہیں، سازشیں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ اپنے وہ صحابی تو ہمارے ہیں، لیکن وہ ان کو چلو کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہے یا ہمارے خلیفہ ہے، جو بھی ہیں صحابی تو وہ سب سے پہلے ہمارے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو پیغمبری کا درجہ دیتے ہیں یا خدائی کا درجہ دیتے ہیں، لیکن غلط غلط باتیں ان کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں۔ جو باتیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، جس پر کوئی وہ موجود ہے، سند موجود ہے، تو بالکل ٹھیک۔ جو انہوں نے نہیں کی، یہ اسٹیٹس سے نہ لگایا کرے حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، سب غصہ مجھے آتا ہے۔ حضرت علی کو اور کوئی کام نہیں تھا، اور دوستوں کی باتیں ہی کرتے رہتے تھے اور محبتوں کی باتیں کرتے تھے، صحابہ کے پاس وقت تھا کوئی، اور صرف حضرت علی کے بارے میں بس لکھتے ہیں سارے، شیعوں کے اسٹال کا حصہ نہ بنے۔ ساتھ انہوں نے علیہ السلام بھی لکھا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ خاص علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا صحابہ ہے تو ان کے ساتھ رضی اللہ ہے، اور اگر تابعین ہے تو ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ ہے، یا تبع تابعین یا جتنے بھی ان کے بعد قیامت تک لوگ یا اولیاء، ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ سے باتیں لگا لیتے ہیں، ان کو پتہ چلے گا قیامت کے دن جو اپنے آپ سے باتیں لگاتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے یا اور صحابہ کے پیچھے۔ تو کبھی کبھار ہم بات یہ کر رہے تھے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کم مدت گزار لیتا ہے، کبھی وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے، شکر دے، کبھی وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، 5 مہینے کا، اور جب پیدا ہوتا ہے تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ اب پیدا ہو گیا، لیکن اللہ ربی کریم کو تب سے پتا تھا، اللہ کو تو دنیا کی پیدائش سے پہلے پتا ہے، لیکن ہم دنیا کے اندر اب بات کریں تو اللہ کو تب سے پتا ہے کہ یہ بچہ بنا بھی نہیں ماں کے پیٹ میں، ابھی ماں کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے حمل جو ہے تو پکڑ لیا ہے، مطلب مجھے حمل ہو گیا ہے، لیکن اللہ ربی کریم کو پہلے دن سے ہی پتا ہے کہ اس کا جو بچہ ہوگا 9 مہینے بعد ہوگا، 8 مہینے بعد ہوگا، سال بعد ہوگا، بچہ ہوگا، بچی ہوگی۔ اللہ ربی کریم کو پہلے سے پتا ہے اس کے اعمال کا، اس کی عمر کا، اس کے رزق کا، اس کے جنتی جہنمی ہونے کا، خوش نصیبی کا، بدبختی کا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا۔ اگر وہ کہتے کہ پتہ چل جاتا ہے ابھی علم ہے تو کسی کو ہے نہیں، آلات کے ذریعے ہاں پتہ چل جاتا ہے، آلات ہوتے ہیں اپنے
لیکن وہ بھی جب بچہ 5-6 مہینے کا ہو جائے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے، مطلب شروع سے وہی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور اکثر اوقات یہ غلط بھی ہو جاتا ہے، لڑکا بتایا ہوتا ہے لڑکی ہو جاتی ہے، لڑکی بتائی ہوتی ہے لڑکا ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی کئی بار ہم نے دیکھا ہے اپنی خاندان میں۔ اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بچہ جب دنیا میں آئے گا تو اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ خوش نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا، نیک اعمال والا ہوگا، برے اعمال والا ہوگا، رزق اس کی کتنی ہوگی، امیر ہوگا کہ غریب ہوگا۔ غرض یہ کہ سارا کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر ایک چیز اللہ کے ہاں اندازے پر ہے۔ مقدار اندازے پر ہے، تقدیر بولتے ہی اندازے کو ہے، اللہ کا علم، اللہ کا اندازہ۔ اللہ نبی کریم نے ہر ایک چیز، ہر کسی کی تقدیر، وہ دنیا کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھی ہے۔ میری تقدیر، آپ کی تقدیر، سب کی تقدیر، قیامت تک آنے والے سارے لوگ کی تقدیر۔ کہ کون نیک عمل کرے گا، کون برا عمل کرے گا، کون اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے گا، کون اپنی مرضی سے کافر ہی رہے گا۔ کسی کا مال زیادہ ہوگا، کسی کا مال کم ہوگا، کسی کی عمر زیادہ ہوگی، کسی کی کم ہوگی۔ اللہ تقدیر، اللہ نبی کریم کے علم کو بولا جاتا ہے، تقدیر بولتے ہیں اندازے کو، اللہ نبی کریم کے علم کو۔ پھر جب دنیا آباد ہوئی اور جن جن انسانوں کے بارے میں اللہ نے تقدیریں لکھی تھی، جن کے بارے میں لکھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ابوبکر صدیق کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ مسلمان ہوں گے اپنی مرضی سے، جیسے ہی بیان سنیں گے۔ یہ اللہ کا علم تھا اور وہ بالکل سچا علم تھا اللہ کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واقعی بلا چھوا چرا مسلمان ہوئے تب وہ لکھ لیا گیا ان کے اعمال نامے میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا گیا تھا کہ وہ کچھ سال بعد مسلمان ہوں گے، لیکن ہو گئے۔ ایک عمر مسلمان ہو گئے، ایک نہیں ہوگا۔ ایک عمر ابو جہل تھا، وہ نہیں ہوا، عمر بن الخطاب ہو گئے۔ یہ ساری تقدیر اللہ نبی کریم کے علم کو بولتے ہیں، اندازے کو بولتے ہیں، یا یہ بھی کہ اللہ نبی کریم نے ہر ایک کو ہر ایک چیز اندازے پر دی ہے۔ نول شروع رہتا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کتنی زندگی بہتر ہے، اس کے لیے کتنا رزق بہتر ہے، یہ سارا اللہ نبی کریم کو پتا تھا۔ تبھی ایک بندے کے لیے زندگی زیادہ لکھ دی، کسی کے لیے کم لکھ دی، کسی کے لیے علم زیادہ، کسی کے لیے کم، کسی کے لیے رزق زیادہ، کسی کے لیے کم۔ اب بھی تقدیر جو ہے بعض لوگ ہر ایک چیز اٹھا کر تقدیر پر ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے تقدیر یہ بھی نہیں ہے کہ مکمل انسان مجبور ہے۔ بات ہے تقدیر میں تھا، لیکن تقدیر میں یہ تھا کہ ہم سے یہ غلطی ہوگی تب وہ کام ہوگا۔ تقدیر ایک تک پر نہیں لکھی گئی ہماری، لیکن اس کے ساتھ لازمن یہ ہوگا۔ نہیں گویا کہ اللہ کو دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے بھی ہم سب کے بارے میں یہ علم تھا اور تھا ہی کہ ہم خود اپنی مرضی سے یہ کام کریں گے اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ ان کی طرف میں پیغمبر بنا کر بھیجوں گا، یہ لوگ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے۔ اللہ کو پہلے سے ہمارے دلوں کا علم تھا، اللہ دلوں کو سب سے جانتا تھا ہمارے، اور اس پر وہ ساری باتیں جو ہے تو ہمارے لیے لکھ دی۔ اللہ کو سب کا علم تھا، لیکن اللہ تقدیر پر کسی کو سزا اور جزا نہیں دیتا جب تک کوئی انسان اور اس دنیا میں آ کر اور وہ سارے کام واقعی میں نہ کر دے، جزا کے کام اور سزا کے کام، جب تک اس کے لیے جنت جہنم یہ سارا کچھ لازم اس کے لیے نہیں ہوتا جب تک وہ اعمال سارے وہ نہ کرے۔ انسان مکمل مجبور بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت انسان کو اختیار بھی دیا گیا ہے، عقل بھی دی گئی ہے، شعور بھی دیا گیا ہے۔
اور انسان مکمل جو ہے تو مطلب مجبور نہیں ہے اور مکمل اختیار بھی نہیں ہے انسان کو. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی تقدیر خود بنائی اور میں نے جو ہے تو خود یہ کیا اور میں نے خود اپنا آپ بنایا. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کا قصور نہیں ہے اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں. ہاں یہ آپ کا قصور ہے اگر آپ غریب مر بھی جاتے ہیں. یہ بات ہمارے اسلام کے اور تقدیر کے بالکل منافی ہے. کسی کا غربت میں اور کسی کا مالداری میں کوئی قصور نہیں ہوتا. رزق تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے کہ اس کی کتنی رزق ہے, اس کا کتنا رزق ہے, اس کے پاس کتنا مال ہوگا. یاد رکھیے اللہ ربی کریم نے رزق لکھا ہوتا ہے کہ اس کا رزق اتنا ہے, اس کا مال اتنا ہے. طریقے پھر ہمارے اپنے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کماتے ہیں. حلال کماتے ہیں, ہمارا حرام کماتے ہیں. یا اپنے وقت تک صبر کرتے ہیں یا ہم تقدیر سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تقدیر میں چیزیں لکھی گئی ہیں لیکن اس کا پرفارم کرنا ہمیں اختیار کیا گیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اب ہمیں بھی اختیار کیا گیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. کسی انسان کے نصیب میں اللہ نے خوب زیادہ مال لکھا ہوتا ہے. جیسے میرے شیخ محترم اکثر اوقات فرماتے ہیں کسی ملا کے بارے میں یا کسی ایسے شخص کے بارے میں جو دین پر پیسے کماتا ہے یا حرام کماتا ہے, یہ تو اس کی نصیب میں اللہ نے سارا مال لکھا ہوا تھا, اس نے غلط طریقہ اپنایا. اگر یہ صبر کرتا تو اللہ رب کریم اس کو یہ مال یعنی حلال طریقہ یہ ڈھونڈتا تو اس کو یہ مال حلال سے بھی مل سکتا تھا. نصیب سے کوئی زیادہ بھی نہیں کما سکتا. اگر کوئی کہے کہ میں نے زیادہ کما لیا نا, تو ہوتا ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے نصیب سے زیادہ کما لیا تو اس کو نصیب نہیں ہوتا. ایک بندہ بہت زیادہ کما لے لیکن اس کے نصیب میں نہ ہو تو وہ اس سے رہ جاتا ہے سارا کچھ, یا اس کے نصیب میں نہ ہو تو اس سے چوری ہو جاتے ہیں, یا اس کے نصیب میں نہ ہو تو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, سارے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں. مال نصیب میں نہیں ہو تو یہ کما لیتا ہے, ایکسٹرا حرام پر کما لیتا ہے. جتنا نصیب میں ہوتا ہے اتنا رہ جاتا ہے اور باقی سارے اللہ لے لیتا ہے. نصیب کا لکھا بلا شبہ آگے آتا ہے نا, وہ تو پیچھے نہیں ہٹتا بندے سے. اوقات بندہ عام سا کاروبار کرتا ہے اس میں اتنا کامیاب ہو جاتا ہے اس کے نصیب میں ہوتا ہے. اوقات بندہ بڑی محنتیں کرتا ہے, دور پار ملک تک بھی چلا جاتا ہے لیکن نہیں ہوتا تو وہاں پر بھی نہیں ملتا. تو ہر ایک بات جو ہے تو اللہ ربی کریم نے لکھی ہے, ہمیں بھی اختیار دیا ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا, پیغمبر کو مبعوث کیا, علماء کرام بھیجے, ہمیں عقل بھی دی, دل بھی دیا, شعور بھی دیا. اب اللہ یہ بھی دیکھتا ہے نا کہ ہم قرآن سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے, ہم پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے, ہم اعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ تو نہیں کہ بس تقدیر لکھی جا چکی ہے, ہمیں اس میں جنت یا جہنم بھی لکھا جا چکا ہے اور بس ہم عمل نہیں کریں گے. ایسا ہی شبہ صحابہ کرام کو بھی پڑا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیریں لکھی جا چکی ہے اور قلم چوک چکا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ, جب تقدیریں لکھی جا چکی ہے اور سب جنتی جہنمی بھی لکھے جا چکے تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ ایسے ہی ہمیں ہماری تقدیر پر کچھ نہ کچھ مل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں, کل میسر لما خلق لہ, ہر ایک شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اگر جو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لیے جنت کے کام آسان ہوں گے. عبادات, نوافل, نفلی عبادات, فرضی عبادات, قرآن سیکھنا, عمل کرنا, قرآن کے لیے محنت کرنا, وقت نکالنا, ہر طرح کے حالات میں سارے کام اس کے لیے آسان ہوں گے, دینی کام. اور باقی جو دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو آپ دیکھیے ان کے دنیاوی کام آسان ہوتے ہیں. دیندار لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس طرح یہ دنیاوی کام کرتے ہیں, اور دنیاوی لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں دیندار لوگ کس طرح یہ کام کرتے ہیں. تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. اگر آپ اللہ رب کریم نے جنتی لکھا ہے, نیک اعمال کی قسمت میں لکھے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ آپ کے لیے نیک عمل کرنے آسان ہے یا برے عمل کرنے آسان ہے. اپنا محاسبہ پھر خود کیجیے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دنیا کی طرف زیادہ رجوع رکھتے ہیں, مائل ہے دنیا کی طرف,
تو اللہ سے توبہ استغفار کرے. کبھی کبھی نصیب میں رجوع بھی لکھا ہوتا ہے نا. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے بندہ بہت نیک اعمال کرتا ہے اور جنت جانے کے قریب ہوتا ہے، وہ جہنمی بن جاتا ہے. تو یہ عمل کرتا ہے کہ ساری نیکیوں کو کہا جاتا ہے. تو یہ بندہ جہنم کے بالکل قریب ہوتا ہے، حدیث ہے یہ. اور ایک دم سے جنت میں چلا جاتا ہے، جنت کے قریب کرنے والے اعمال آخری عمر میں شروع کر دیتا ہے. تو اللہ نبی کریم فرماتے کہتے ہیں تقدیر کا مسئلہ جو ہے تو مشکل ہے. کچھ مشکل نہیں ہے، یہ اندازہ اور اللہ کا علم. تو اللہ نے لکھا تو ہے لیکن تب تک اس بندے کو سزا جزا کچھ نہیں دیتا جب تک واقعی وہ بندہ اس دنیا میں آ کر وہ سارے اعمال کر لے. تو اللہ نبی کریم کے علم میں تھا کہ یہ کرے گا، یہ اس طرح کرے گا. اللہ کو پہلے سے پتا تھا. اللہ نے طرف ہمارے اعمال پہلے سے لکھ لیے، اللہ کو ہمارا پتا تھا. تقدیر اللہ نے ہماری وجہ سے لکھی کہ ہم یہ کریں گے، اللہ کو پتا تھا، اللہ کو علم تھا. تقدیر اللہ کے علم کو کہتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے پہلے سے کسی کے ساتھ استغفر اللہ ظلم کر دیا کہ یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے. یہ اللہ کو سب کو پتا. گویا کہ ہم ایک زندگی اللہ کے علم میں گزار چکے ہیں. ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ ہم کر چکے، اللہ لکھ چکا ہے سارا کچھ. لیکن جو ہمیں زندگی ملی ہے اب اس میں ہم واقعی وہ پریکٹیکلی وہ سارا کچھ کریں گے جو اللہ نے لکھ لیا ہے. تو اس سے ہم جہنمی استغفر اللہ معاذ اللہ نہ کریں یا جنتی اللہ کرے بن جائیں گے. تو اللہ یہاں پر فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر ایک چیز اللہ کے ہاں اندازے پر ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، عالم الغیب جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو، والشہادت اور ظاہر چیزوں کو، الکبیر المتعال بڑی شان والا ہے، والمتعال المتعال اونچے مرتبے والا ہے. دیکھو اللہ عالی مرتبہ ہے، اللہ کو اپنے مرتبے سے نیچے لا کر بندوں کے برابر نہ کرو. اللہ کی بڑی شان ہے، بندوں کو اوپر اٹھا کر اللہ کی شان کے برابر نہ کرو. بندوں کو اللہ کے حقوق نہ دو اور اللہ کو نیچے نہ کرو، بندوں کے برابر نہ کرو. عالم الغیب والشہادہ، اللہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے. اور چھپی ہوئی چیزیں ہمارے اعتبار سے ہوتی ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یاد رکھیے یہ چھپی ہوئی چیزیں بولی جاتی ہے تو یہ ہماری ایک عادت ہے جو ہماری نگاہ سے چھپی ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے. ہمیں اس دیوار کے پاس دروازے کے پاس کچھ نظر نہیں آ رہا، اللہ کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے. ہمیں زمین کے نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا، اللہ کو جو ہے تو سارا کچھ نظر آ رہا ہے. اللہ کو پتھروں کے اندر ایک چھوٹے سے کیڑے کا بھی پتہ چلتا ہے جس کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے، جو اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے. تو اللہ کو تمہارے دل کا نہیں پتا، تمہارے قرض کا نہیں پتا، تمہارے عزت کا نہیں پتا. ثانی محترمہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جب اپنی اللہ نے وحی کی کہ تم جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو بیان کرو، اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی اور وہ حاملہ بھی تھی، بچہ ان کا ہونے والا تھا. اندھیری رات کی، بارش برس رہی تھی اور بڑی سرد رات تھی. انہوں نے بیوی کو جھاڑیوں میں چھپا رکھا تھا کہ اللہ کی ان کو کوئی روشنی دور سے نظر آئی، ادھر آئے. اللہ نے کہا تم جاؤ فرعون کے پاس، پیچھے نہ دیکھو بیوی کی طرف مڑ کر. ان کے دل میں ایسی بات آئی کہ پتہ نہیں میری بیوی کو بچہ بھی ہو رہا ہے، وہ کیا کھائے گی، کیا کرے گی. کہا نہیں انہوں نے کچھ. اللہ نبی کریم کو پتہ چلا. اللہ نبی کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر کے پاس لے کر گئے. اس سے بھولا ہوا ہے تھوڑا واقعہ، پہلی دفعہ جب میں کوئی چیز بیان کرتی ہوں اور صرف سنا ہے نا، تو یہ ہے کہ پتھر کے پاس لے کر کے اللہ نبی کریم نے کہا اس پتھر کو مارو. جب اس کو مارا، اب اس پتھر کو مارو، اس کو مارا، اس کے اندر دوسرا پتھر، تیسرا پتھر، غالباً تیسری کیا پتھروں کے اندر پتھر پتھر. نیچے ایک چھوٹا سا کیڑا تھا اندھیرے میں پتھروں کے اندر، اور اس نے سب پتا منہ میں پکڑا ہوا وہ کھا رہا ہے، اور ساتھ میں وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا. اس کیڑے کی باتیں میں بھول چکی ہوں. اللہ نبی کریم نے کہا موسیٰ کان لگاؤ، یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے. وہ کچھ کہہ رہا تھا، یہی بات میں بھول چکی ہے. میں دیکھوں گی نا اسے پھر آپ کو بتاؤں گی. اچانک مجھے یہ واقعہ یاد آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گئے کہ میرا رب پتھروں کے اندر اس کیڑے کو یہ سب پتا جو اس کا خوراک ہے، کہیں آس پاس مطلب پتھر کے اندر تو کوئی پتے وغیرہ ہے نہیں،
یہ لا کر گہرا نصیب کرے، مطلب یہ کہ اللہ کو سب کچھ نظر آتا ہے، اللہ سب کو دیتا ہے. یہ یقین رکھیے اللہ پر کہ آپ کا نصیب کہیں نہیں جاتا، آپ کا نصیب آپ کے پاس ہی آئے گا، چاہے مشکلات سے کیوں نہ آئے. نصیب پر اللہ پر یقین رکھے، صبر کرے، غلط کاموں کو حرام کاموں کو وقت سے پہلے تقدیر سے پہلے ہاتھ نہ لگایا کرے. صبر کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو صبر کا میوہ ضرور دے گا. بعض لڑکیاں حرام کاموں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، بعض مرد بھی کہ نہیں مل رہا نصیب سے پہلے وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، صبر نہیں کر لیتے، بے صبرے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتھروں کے اندر اس کیڑے کا بھی پتا تھا، اس کو رزق سے نواز رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو جو کیڑا کچھ گنگنا رہا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پھر گنگنانے لگے. پھر میں نے یہ واقعہ اس وجہ سے ذکر کیا کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کو سب کا پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتا. اللہ کو کالی رات میں کالے پتھر پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کا پتہ ہے، اور وہ جو کہہ رہی ہے، وہ جو اللہ سے مانگ رہی ہے، اس کا بھی پتہ ہے. عقیدہ درست فرما لیجیے. علم غیب کے بارے میں کہ یہ کسی بھی اور کی صفت ہو سکتی ہے، نہیں، نہ کسی پیغمبر کی صفت ہے، نہ کسی ولی کی ہے، نہ کسی فرشتے کی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علم غیب کی. صرف اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ جانتا ہے علم غیب کو، اور کوئی بھی نہیں جانتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی علم غیب تھا ہی نہیں، اللہ نے غیب کی خبریں دی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، وہ چوکیدار پہ کھڑے ہوتے تھے دروازے پر. یا رسول اللہ، باہر تو عورتیں آئی ہے، ایک تو فلانی انصاری عورت ہے اور دوسری عورت زینب ہے. وہ کہتی کہ میں زینب ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جاؤ اس سے پوچھو کہ ایو زینب حاضی، کون سی زینب آئی ہوئی ہے؟ کیونکہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بھی تھی، بیٹی بھی تھی، تو کون سی زینب آئی ہے؟ زینب اور کافی ساری عورتوں کا نام تھا. غالباً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کا نام زینب تھا. ایک زینب جن کے جہش تھی اور ایک دوسری تھی. تو یہ جو تھی تو اس نے جا کر پوچھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کون سی زینب ہے؟ تو اس نے کہا میں عبداللہ بن مسعود کی گھر والی ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں پردے میں آ کر سوال و جواب کیا کرتی تھی. اپنے کوئی گناہ نہیں، اگر کوئی اپنے بزرگ کے پاس جائے، استاد ہو بزرگ، اور گپ شپ کرنے نہیں، ان کے پاس جائے کوئی سوال و جواب کرنے، کوئی مسئلہ بتانے. اکثر عورتیں آتی ہیں استاد جی کے پاس بھی، کسی کو طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو شوہر سے، کسی کو بات سے، کسی کو کس سے، کافی سارے سے کئی مسائل ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں. جیسے بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر جسمانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو یہ عالم خاص کر جو بزرگ ہوتے ہیں آپ کے باپ کی جگہ ہوتے ہیں، تو یہ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو گپ شپ تو نہیں، لیکن پردے میں بندہ چاہے سوال اور جواب کرے، ادب اور آداب میں کچھ پوچھے، کچھ بتائے، حال احوال پوچھے، بس آ جائے. بابا علیہ السلام کے پاس بھی پردے میں آیا کرتی تھی عورتیں، پوچھا کرتی تھی کچھ سوال اور جوابات. صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کون سی زینب ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، جاننے والا ہے چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کو، الکبیر بڑی شان والا ہے، المتعال اونچے مرتبے والا. سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے وہ جو چھپائے باطن میں، ومن جہر، اور وہ جو ومن جہرا، اور وہ جو تیز بات کرے، جو منہ چلائے بات پر، یعنی تیز آواز میں بات کرے. ومن ہوا، اور وہ جو ہے مستخفٍ باللیل، اور وہ جو خود کو چھپاتا ہے رات کے اندھیرے میں، رات میں. وساربٌ بالنہار، اور وہ جو چلنے والا ہے دن میں. سب کچھ اللہ کو پتا ہے. چاہے تم رات میں خود کو بستروں میں چھپا کر، کمبل اوڑھ کر، بسترے اوڑھ کر ماں باپ اور بہن بھائیوں سے چھپ کر کوئی غلط کام کرتی ہو تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے. کسی غیر فرد سے، غیر محرم سے باتیں کرتی ہو تو اللہ کو پتا ہے. کوئی فلمیں وغیرہ دیکھتی ہو تو اللہ کو پتا ہے. گانے وانے سنتی ہو تو اللہ کو پتا ہے. اللہ سے تم خود کو چھپا ہی نہیں سکتی. یا سارے مومن نہار، دن کو بندہ چلتا رہتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے. ہم انسانوں کے لیے تو نہ دن میں نظر آتا ہے، رات میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا.
ہم انسانوں کے لیے حال بھی ہے، ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے. اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ کے لیے آج سے 50,000 سال پہلے بھی آج ہی ہے اور آج سے 50,000 سال بعد بھی آج ہی ہے. اللہ کے علم میں سارا کچھ کھلا ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے. ہمارے لیے آج کا دن بھی ماضی بن گیا، صبح ماضی بن گیا، کل ماضی بن گیا، آنے والا مستقبل اور حال میں ہم جی رہے ہیں. اللہ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے. اندھیرا اندھیرا ہے ہمارے لیے اور دن دن ہے ہمارے لیے. اللہ کے لیے اندھیرا بھی دن کی طرح ہے اور دن تو ہے ہی دن. اللہ کے علم میں سارا کچھ واضح ہے. بعض اوقات بندے کی بات میں چھپا لیتا ہے، کسی کو بھی نہیں بتاتا، لیکن وہ اللہ جانتا ہے، سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، کئی پردوں میں چھپے ہوئے دل کی بات کو جانتا ہے. اور جہل کی بات کو ہم انسان بھی سن لیتے ہیں، تو اللہ نبی کریم چھپی ہوئی باتوں کو بھی سنتا ہے، ظاہر باتوں کو بھی، چھپے ہوئے انسان کو بھی دیکھتے ہیں، ظاہر انسان کو بھی. آج کے لیے اتنے ہی کافی ہیں. ہوگا پھر دوسرا درخت ہوتا ہے، آہستہ آہستہ راتیں چھوٹی ہو رہی ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے. کل ہمارا شورا بھی ہے انشاءاللہ، تو اگر دیر ہو گئی تو پھر چھٹی ہوگی، نہیں تو پھر درس ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہم دیر تک پھر وہاں ہوتے ہیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے وہ جو اٹھاتی ہے ہر ایک عورت وما تغیظ پیٹ میں، وما تغیظ الارحام، اور وہ جو کم کرے رحم عورتوں کے، وما تزداد، اور وہ جو زیادہ کرے عمر طبعی میں سے، وکل شیء عنده بمقدار، وکل شیء ہر ایک چیز اللہ کے ہاں اندازے پر ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، جانتا ہے چھپی اور ظاہر چیزوں کو، بڑی شان والا ہے، اونچے مرتبے والا. سواء منکم، برابر ہے تم میں سے وہ جو چھپائے بات کو دل میں، ومن جہر، اور وہ جو ظاہر کرے اس کو، من ہوا، اور وہ جو چھپائے خود کو رات میں، اور وہ جو چلنے والا ہے دن میں. تو ہم یاد رکھیں.